مولا رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت سے درود و سلام پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہتی مکرم محترم حضرات علماء کرام، سادات کرام خاصی تعداد میں سٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جن کے میں نام سے واقف نہیں ہوں، ورنہ میں تمام کے اسماء گرامی تفصیل سے بیان کرتا۔ یہ لوگ ہمارے لیے مسلک اہل سنت و جماعت کا سرمایہ ہیں، اور حضرت علامہ صاحبزادہ مقصود احمد صابری صاحب یہ ایسی اہم جہت شخصیت ہیں کہ سب سے پیار کرتے ہیں، اور مجھے انگلینڈ میں بھی ٹیلی فون کر کے کہا کہ آپ نے ہمارے اس جلسے میں ضرور شریک ہونا ہے۔ تو یہ غوث اعظم کا جلسہ ہے، یہ ان کا جلسہ نہیں ہے، اور اس میں شریک ہونا ہم سب کا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں دعوت دینے کی ضرورت نہیں تھی، یہ نام ہی ہمارے لیے بہت بڑی دعوت ہے۔ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ہمارے کوئی دنیاوی کام کرا دیں گے، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ہمیں جنت تک پہنچا دیں گے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم شخصیت کا نام ہے جنہیں ہم نے غوث اعظم نہیں کہا، سارے اولیاء اللہ نے انہیں غوث اعظم کہا ہے۔ کچھ لوگ غوث اعظم کا معنی کر کے لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالتے ہیں کہ دیکھو جی غوث کا معنی فریاد رس ہے، تو غوث اعظم بہت بڑا فریاد رس، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بھی غوث بن گئے ہیں۔ یہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ اولیاء کرام میں یہ مراتب ہیں، اولیاء کرام میں عہدے ہیں، ان مراتب اور منازل میں سب سے بلند مرتبہ غوث اعظم کا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری کے اندر فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اس امت کا فیضان پہلی امتوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، اور پہلی امتوں میں بھی کوئی شخص ولی اس وقت تک نہیں بنا جب تک کہ حضرت علی نے اس کو ولایت نہیں دی۔ آج جھگڑا شروع ہے، سب سے پہلا مسلمان کون ہے؟ بعض کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر پہلے مسلمان ہیں، بعض کہتے ہیں حضرت علی پہلے مسلمان ہیں۔ حضرت علی کافر کب تھے کہ مسلمان ہوئے ہیں؟ جنہوں نے دنیا میں آنے سے پہلے ولایت تقسیم کی ہو، ان کی ولایت میں پھر مسلمان ہونے کا کیا مسئلہ ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ منصب امام حسن کو دیا، پھر امام حسین کو دیا، چلتے 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 یہ غوث اعظم کے پاس مقام پہنچا ہے۔ اب جس کو بھی ولایت ملتی ہے، جو بھی ولی بنتا ہے،
غوث اعظم جسے ولی بنائے وہی ولی بن سکتا ہے، جسے غوث اعظم ولی نہ بنائے وہ ولی نہیں بن سکتا۔ یہ مرتبہ، یہ مقام آج غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے۔ یہ بات پوچھنی ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھیں۔ آج کا ملا نہیں بتائے گا کہ غوث اعظم کا مقام کیا ہے، جو دھماکے کرتے پھرتے ہیں، لوگوں کو مارتے پھرتے ہیں۔ پوچھنا ہے تو کسی سنی عالم سے پوچھیں کہ غوث پاک کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ خدا کی قسم ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے، غوث پاک کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ بس ایک مختصر سا شعر ہے، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ حضور غوث اعظم کی بڑی شان ہے۔ علامہ صابری صاحب، یہ جیسے ابھی علامہ حامد نواز صاحب نے بیان کیا ہے، یہ صرف ان کے منہ پر تعریف نہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ صابری صاحب نے کمال کر دیا ہے، اولیاء اللہ کی شان بیان کرنے میں حق ادا کر دیا ہے۔ اور پھر یہ غوث اعظم روڈ کا نام منظور کرانا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس شخص نے اس کے لیے کتنی تکلیفیں بھی اٹھائی ہوں گی، کتنی مشکلات سے بھی گزرے ہوں گے۔ ہمیں مصیبت یہ ہے کہ جب تک کوئی شخصیت زندہ ہوتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، جب تو دنیا سے چل پڑتا ہے پھر ہم قدر کرتے ہیں۔ اسی وقت اس شخص کی قدر کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس علاقے کے علماء میں یہ عظیم عالم دین بہت بڑا عظیم کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے۔ وما علینا